بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. May peace, blessings and mercy of Almighty Allah be on all of you. آپ کو پتہ ہے کہ سورہ کہف کی اتنی امپورٹنس ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری توجہ اس طرف دلوائی اور ہمیں تلقین کی کہ سورہ کہف کی جو پہلی 10 آیات ہیں اور ایک اور روایت میں آخری 10 روایات کا بھی ذکر آتا ہے کہ جو بھی ان کو میمورائز کرے گا وہ فتنہ دجال سے بچے گا، جو کہ دنیا میں سب سے بڑا آنے والا ایک فتنہ ہے. اور اس کے علاوہ سورہ کہف کی ویسے بھی بہت امپورٹنس ہے، اس کو ہر جمعے کے جمعے پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے. اور سورہ کہف کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اس کی تھیم کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ ایک اینٹی ڈوٹ ہے. یہ اینٹی ڈوٹ ہے فتنے کے دور میں فتنوں سے بچنے کے لیے، اور اس میں پراپر گائیڈ لائنز ہیں اس کی سٹوریز میں، اس کی تمام آیات میں. چونکہ اس میں 4 سٹوریز جو ہیں وہ ڈسکس ہوئی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ پہلی سٹوری اصحاب کہف کی ہے، دوسری سٹوری جو ہے وہ 2 ایسے لوگوں کی ہے جن کے گارڈنز تھے، ان میں سے ایک متکبر ہو گیا، پرائڈ میں مارا گیا، دوسرا جو ہے وہ ہمبل تھا. سو بیسکلی دا اسٹوری آف مین آف 2 گارڈنز. اور تیسری جو ہے وہ اٹ از دا اسٹوری آف موسیٰ علیہ السلام اینڈ خضر علیہ السلام، دا گریٹ جرنی آف موسیٰ علیہ السلام ود خضر. اور جو 4 سٹوری ہے ذوالقرنین کی ہے، اس میں یاجوج ماجوج کا بھی تذکرہ ہے. تو بڑی انٹرسٹنگ یہ سٹوریز ہیں، اور ہر سٹوری میں ایک منفرد لیسن ہمیں ملتا ہے، اور ہر لیسن کا تعلق جو ہے وہ فتنے کے دور میں جو میں سمجھتا ہوں انٹلیکچوئل چیلنجز آئیں گے مسلمانوں کو، سائیکلوجیکل چیلنجز آئیں گے، ایون جو فزیکل چیلنجز آئیں گے، ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے الحمدللہ ہمارے لیے گائیڈ لائنز موجود ہیں. تو اس سے پہلے ہم سورت کا آغاز کریں، میں اس کے کچھ ورچوز اور اس کے کچھ فضائل آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کچھ احادیث ہیں. سب سے پہلے یہ الدارمی کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے، صحیح الجامع میں بھی مینشنڈ ہے. ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ whoever reads سورہ کہف on the night of Jummah, he will have a light that will stretch between him and the ancient Kaaba. اور ظاہر ہے کہ یہ مرفوع حدیث ہے. اسی طرح ایک اور حدیث ہے حاکم کی البہیقی کی، whoever reads سورہ کہف on the day of Jummah will have a light that will shine from him from one Friday to the next. یہ بھی بالکل صحیح حدیث ہے. اور تیسری ابن عمر صلی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی بھی سورہ کہف جمعے کے دن پڑھے گا، a light will shine for him from beneath his feet to the clouds of the sky. وہ روشنی کی مانند اس کے لیے چمکے گی، اور بلکہ ایک روشنی اس کے لیے چمکے گی جو کہ اس کے فیٹ سے لے کے کلاؤڈز آف سکائی تک جائے گی، اور جو قیامت والے دن بھی اس کے لیے شائن کرے گی. which will shine for him on the day of resurrection and he will be forgiven his sins between the 2 Fridays. سبحان اللہ. جو مائنر سنز اس نے کیے ہوئے ہیں ایک فرائیڈے سے دوسرے فرائیڈے تک، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. تو یہ بھی صحیح حدیث ہے. اور اس کے علاوہ اس کی امپورٹنس ابو درداء صلی اللہ عنہ سے مروی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، whoever memorizes 10 verses from the beginning of سورہ کہف will be immune to the false messiah. اور ایک اور روایت میں لاسٹ 10 ورسز کا بھی ذکر آتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خصوصاً پہلی 10 آیات اور لاسٹ 10 آیات کو سمجھنا اور میمورائز کرنا یہ بہت ضروری ہے فتنہ دجال کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ اس میں کچھ ایسے لیسنز ہیں جو انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے، جو انسان کو اسٹرینتھ دیں گے اس فتنے کو جاننے میں بھی، پہچاننے میں، آئیڈینٹیفائی کرنے میں. کیونکہ ہر ایک تو آئیڈینٹیفائی فتنہ دجال کو یا دجال کو کر بھی نہیں پائے گا، اور اس کو میمورائز کرنا اور اس کو ریسائٹ کرنا ڈیورنگ دیٹ ٹائم ان آیات کو. اور انفیکٹ دجال اللہ نہ کرے کو فیس کرے، لیکن دجال سامنے آ جائے تو پھر اس کے سامنے بھی ریسائٹ کرنے کا بائی ہارٹ جس کو یاد ہوگی، اس کا جو ہے وہ بڑا فائدہ ہے. فتنہ دجال کے حوالے سے بھی کچھ میں انشاءاللہ ڈسکس کرنا چاہوں گا، آپ کے سامنے روایات رکھنا چاہوں گا تاکہ اس فتنے کو بھی ہم انڈرسٹینڈ کریں. دیکھیں، دجال کے آنے سے پہلے اس کے لیے ایک ایسی دنیا بنائی جائے گی، اس کے جو ظاہر ہے ساتھی ہیں، جو مددگار ہیں، اوبیسلی جو باطل ہے، وہ ایک سٹیج سیٹ کریں گے. دے ول سیٹ اے سٹیج، اور اس سٹیج میں 2 چیزیں بہت ضروری ہیں، کیونکہ دجال، دا ورڈ دجال از ڈیرائیو فرام دا روٹ ورڈ دجل،
which means extreme deception, دھوکا. تو ایک تو ایسی دنیا قائم ہوگی which is full of fakeness, fake world اور فیک ویلیوز لوگوں کی, اور گاڈلی ورلڈ آرڈر سے نکل کے لوگ ٹوٹلی اپوزٹ ورلڈ آرڈر پہ آ جائیں گے, اور ہر چیز الٹی ہونے لگے گی. یعنی سچ جھوٹ لگنے لگے گا اور جھوٹ سچ لگنے لگے گا, اور ایکسٹریم پروپیگنڈے کا جو ہے وہ دور ہوگا, اور ایکسٹریم ایلوژنس کا, ہیلوسینیشنس کا دور ہوگا. لوگ ببل میں رہ رہے ہوں گے, فیک لائفز گزار رہے ہوں گے لوگ, اور کمپلیٹلی آخرت سے مطلب انکنسرنڈ, اور بس دنیا دنیا دنیا, اور ایکسیسو مٹیریلزم. سکسیس کی ڈیفینیشن چینج ہو چکی ہوگی اس دور میں, اور لوگ جو ہے وہ ایسی ایسی چیزیں وٹنس کریں گے جو شاید اس دور سے 20-30 سال پہلے ناممکنات میں سے تھیں, لیکن اب وہ نہ صرف ممکنات ہو گئی ہیں بلکہ وہ اس زمانے کے ایتھوز کا حصہ بن جائیں گی. فار ایگزامپل میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ LGBTQ, یعنی آج سے 50 سال پہلے کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کو پسند کیا جائے گا, پروموٹ کیا جائے گا, حلال کیا جائے گا, اور اس کی ریلیز نکلیں گی اس کی سپورٹ میں. لیکن دیکھ لیں آج یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اور بھی بہت کچھ ہو رہا ہے. تو ایک تو اے ورلڈ فل آف فیکنس, اور دوسرا اے ورلڈ فل آف ڈسیپشن, ایکسٹریم ڈسیپشن. دیکھیں ڈسیپشن اور لائے میں فرق ہے. جھوٹ پکڑا جاتا ہے, ٹھیک ہے, اگر کوئی جھوٹ بول رہا ہے وہ پکڑا جائے گا. لیکن ڈسیپشن کیا ہے؟ ڈسیپشن ہے کہ کچھ سچ کو مکس کر دیا جائے, کچھ ٹھیک چیزوں کو مکس کر دیا جائے, لیکن زیادہ تر باطل ہو, زیادہ تر جھوٹ ہو. تو دس از ویری ڈینجرس. اور اللہ معاف کرے, جب آپ دیکھتے ہیں میڈیا کی طرف, دا وے میڈیا پریزنٹس تھنگس, آپ دیکھیں نا آج کا انسان کتنی جلدی انفلوئنس ہو سکتا ہے چیزوں سے. یعنی اتنا آسان ہے کسی کو انفلوئنس کرنا آج کے دور میں کہ ایک کلپ لگایا, اس کے پیچھے بڑا زبردست سا میوزک لگایا, ایک ٹیون لگائی, اس کے بعد کچھ اپنی بات کر دی, تو آپ دیکھیں فوراً سے انسان جو ہے اس بات کو مان لیتا ہے اور اس سے انفلوئنس ہو جاتا ہے. تو ثابت یہ ہوا کہ اتنا ہیویلی ڈپینڈنٹ اور ریلائنٹ ہو جائے گا اس دور کا انسان ان چیزوں پہ, مٹیریلسٹک چیزوں پہ, کہ جب دجال آئے گا تو اس کے ہاتھ میں تو جنت دوزخ ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویدر کو کنٹرول کرنے کا اس کے پاس کوئی ٹیکنالوجی یا جو بھی ذریعہ ہوگا, اسی طرح اس کے پاس دلائل ایسے ہوں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بہت بڑا پکا مومن اس کے سامنے آئے گا, اور وہ اس کے سامنے دلائل رکھے گا دجال اپنے, تو دیٹ پرسن ول بی کنونسڈ. تو یہ اس لیول کا فتنہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلی, بھاگ جانا, جب تم دجال کو دیکھو تو بھاگ جانا, اسے فیس نہ کرنا, اس کے فتنے کو بھی فیس نہ کرنا. اور اس سے پناہ مانگنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی جو ہر نماز میں پڑھنی چاہیے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنۃ المحیاء والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال. یہ دعا آپ کو حسن المسلم ایپ ہے اس میں بھی مل جائے گی, اور ویسے بھی مل جائے گی, دعا فرام پروٹیکشن آف دجال, گوگل پہ آپ سرچ کریں گے. تو یہ ہے اس لیول کا فتنہ ہے کہ اللہ کے نبی نے ہر نماز میں سکھایا صحابہ کو کہ یہ دعا تم کرو ہر نماز میں درود ابراہیمی کے بعد. اور پھر دیکھیے دجال کے دور میں بیڈ اور اب نارمل ول بیکم نارمل اینڈ کول. وہ چیزیں جو اب نارمل تھیں وہ نارمل ہو جائیں گی, لوگوں کی روٹینز ٹوٹلی الٹی ہو جائیں گی, لوگ اتنا بے بس ہو جائیں گے کہ لوگ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ یہ جو پورا ایک سوسائٹی یا سویلائزیشن یا اسٹرکچر بن چکا ہے, اس میں نیچرل وے آف لائف کے مطابق کیسے زندگی گزاری جائے. اور آج لوگ پریشان ہیں, لوگ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس روٹین کا حصہ رہتے ہوئے, اس ماڈرن ورلڈ اور ماڈرنٹی کا حصہ رہتے ہوئے کس طرح ہم اسلامک ویلیوز کو لے کر چلیں. ٹھیک ہے, یہ ہے سب سے بگر چیلنج, اور اسی کو تو فتنہ کہتے ہیں کہ جب انسان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ میں نے کرنا کیا ہے. تو یہ ہمیں ان چیلنجز کے لیے ہمیں جو ہے وہ تیار رہنا چاہیے, مینٹلی اور فزیکلی انشاءاللہ ہمیں تیار رہنا چاہیے. اور ذرا ہم نوٹ کریں تو جتنی احادیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائیں دجال کے حوالے سے, تو اس سے واضح یہ ہوتا ہے اور سمجھ یہ آتی ہے کہ نمبر 1 دجال کی ایک بہت پاورفل آرمی ہوگی اور اس کے ساتھی ہوں گے. ایسٹ سے وہ نمودار ہوگا خراساں کے علاقے سے. آج کل کچھ لوگ خراساں کو پاکستان سے ریلیٹ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ مدینہ میں کھڑے ہو کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار جو ہے انگلی ایسٹ کی طرف کی تو وہ عریبین سی کی طرف
لوگ کچھ استدلال کرتے ہیں کہ وہ عربین سی ہے یا سندھ کا علاقہ ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا جو خراساں تھا اس میں سندھ بھی شامل تھا پاکستان کا بارڈرز میں، لیکن اس میں افغانستان کا علاقہ بھی شامل تھا، ایران کا بھی کچھ علاقہ شامل تھا. تو یہ استدلال ناٹ شور کہ ہم حتمی یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان سے نکلنا ہے اس نے یا سندھ سے نکلنا ہے، عربین سی سے نکلنا ہے. ظاہر ہے کچھ لوگ ریلیٹ کرتے ہیں کہ گوادر کے آگے جا کے عربین سی میں ایک بہت پرانا مندر بھی ہے کالی ماتا کا، اور ہو سکتا ہے وہ ہو وہ جگہ جہاں تمیمت داری گئے تھے. وہ فیمس حدیث آپ لوگوں نے سنی ہے، ایک صحابی جو اس وقت کرسچن تھے، ان کا جہاز 1 مہینے جو سمندر تھا اس میں ظاہر ہے لہروں کی وجہ سے دے گاٹ لاسٹ، 1 مہینے تک وہ لاسٹ رہے. اس کے بعد ایک آئی لینڈ کے پاس جا کے ان کا جہاز لگا، اور پھر وہ بتاتے ہیں کہ ان کی ملاقات ہوئی دجال سے، جساسہ سے، جو کہ ایک جانور نما کریچر تھا. اور دجال کو جب انہوں نے دیکھا، ایکسپلین کیا کہ ایک بہت ہی ہیوی ویٹ لفٹنگ جیسے کرنے والا ایک انسان ہوتا ہے، براڈ شولڈرز، وہ زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا. اور وہ کہتے ہیں کہ آج تک میں نے کسی کو اس طرح جکڑے ہوئے نہیں دیکھا، اتنا وہ اسٹرانگلی جکڑا ہوا تھا. کچھ سوالات اس نے کیے ان سے، اور پھر وہ آ کے سارا واقعہ تمیمت داری نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، اور اللہ کے نبی نے اکنالج کیا کہ ہاں تم نے اسی کو، تمہاری اسی سے ملاقات ہوئی ہے. تو یہ اپنے طرف واقعات بالکل ٹھیک ہیں. اس پہ بھی ایک ڈسکشن اسکالرز میں موجود ہے کہ وہ آئی لینڈ ایگزیکٹلی ہے کہاں. کچھ اسکالرز کہتے ہیں کہ وہ، یہ میں آپ کو بس ویوز بتا رہا ہوں، مختلف لوگوں کی آراء آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، لیکن ایٹ دی اینڈ یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نوز بیسٹ کہ کیا معاملہ ہے. اور اس انفارمیشن سے زیادہ جو امپورٹنٹ انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ اس سے بچنا کیسے ہے. اس میں اتنی کھوج نہیں لگانی چاہیے کہ وہ ایگزیکٹلی ہے کہاں، کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ فائدہ اس بات کا ہے کہ ایکچولی اس کے فتنے سے بچنا کیسے. تو دیکھیں ایک اسکالرس کے درمیان ڈسکشن موجود ہے. ایک اسکالر جو ہے وہ کہتے ہیں، دیر از اے گروپ آف اسکالر جو کہتے ہیں کہ دجال ڈفرینٹ ٹائمز میں فزیکل فارم میں آیا ہے. آ سکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص تھا ابن سیاد، اور کافی صحابہ کا گمان ہے کہ وہ دجال تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہ نگیٹ کیا نہ افرم کیا. تو اس لیے وہ اسکالرس کہتے ہیں کہ ثابت یہ ہوا کہ دجال اس ٹائم پہ مے بی فزیکل فارم میں وہاں آیا ہو، اور ڈفرینٹ ایجز میں فزیکل فارم میں آتا ہو، لیکن جو باطنی طور پہ ہے وہ اس جگہ پر ہے، اور وہاں سے وہ فزیکلی ٹرانسفارم ہو سکتا ہے. واللہ عالم. یہ ایک ویو ہے، لیکن یہ کہ اگین میں کہوں گا کہ ہمیں زیادہ ان باتوں میں کھوج اتنی لگانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں جو پتہ ہے وہ یہ ہے کہ اس نے جب نمودار ہونا ہے تو ایک بہت بڑا فتنہ ہوگا، اینڈ وی ہیو ٹو بی ریئلی کیئرفل، اور ہمیں اپنی پروٹیکشن جو ہے اس کا انتظام کرنا چاہیے. یہ ہے اصل بات. تو بہرحال دجال جب آئے گا تو حدیث سے اور روایات سے یہ واضح تو ہوتا ہے کہ اس کے پاس ایک بہت پاورفل آرمی ہوگی، اور اینٹی اسلام پروپیگنڈا، بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ اینٹی اسلامک پروپیگنڈا ہوگا اس کے پاس. اور وہ پروپیگنڈا میڈیا کا پروپیگنڈا ہے، انتہائی ایکسٹریملی سوفسٹیکیٹڈ. تو آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ کتنے سوفسٹیکیٹڈ سسٹم ہے، الگوریدمز، ڈیٹا انالیسز، ڈیٹا یوزیج، اس کے بعد ہیکنگ، اس کے بعد جو ہے وہ ظاہر ہے آئی ٹی کی ایک دنیا، ٹینشن انجینئرز. پھر آپ دیکھیں کہ جیسے کمپنیز جو ہیں وہ کس سوفسٹیکیٹڈ انداز میں کمپیٹ کر رہی ہیں آپس میں، اور کس طرح سے لوگ انفلوئنس بھی ہوتے ہیں ان ساری چیزوں سے. پھر اے آئی کا دور آ رہا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، جو کہ ایک نیکسٹ لیول میں سمجھتا ہوں فتنے کا دور آنے والا ہے. تو یہ صاف سمجھ آ رہی ہے کہ دجال کے آنے سے پہلے جو ایک سسٹم تیار ہوگا وہ سسٹم انتہائی سوفسٹیکیٹڈ پروپیگنڈا کا سسٹم ہوگا، کیونکہ پروپیگنڈا سے ڈسیپشن پھیلتی ہے بہت زیادہ. پھر ظاہر ہے کہ یہ جو سبحان اللہ ڈیزائرز کی دنیا کھڑی کر دی ہے ویسٹ نے، جس میں ہالی ووڈ، بالی ووڈ، میوزک انڈسٹری، ٹھیک ہے، اتنی ڈسٹریکٹیو انڈسٹری ہے یہ کہ بڑا مشکل ہے ان چیزوں کو ریزسٹ کرنا. اور ایک انسان جو ہے وہ آہستہ 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 جو ہے وہ دین سے ہٹتا جاتا ہے، اپنے نیچرل ایک لائف سٹائل سے ہٹتا جاتا ہے، گاڈ کے ورلڈ آرڈر سے ہٹتا جاتا ہے، اور اسے پتہ بھی نہیں لگتا. اس طرح سے یہ چیزیں صراحت کرتی ہیں. اور پھر یہ بھی محسوس ہوتا ہے حدیث کی روشنی میں
کہ اس کے پاس لیٹسٹ ٹیکنالوجیز بھی ہوں گی، بلکہ وہ اس کا ماسٹر ہوگا لیٹسٹ ٹیکنالوجیز کا. اور یہ بھی معلوم پڑتا ہے حدیث سے کہ اس کے پاس سیریمونیل بلیک میجک ہوگا، بہت ہی پوٹنٹ قسم کا. اور اس کے پاس شیاطین بھی ہوں گے، انفلوئنس اوور دا جن. دیکھیں نا، یہ بھی حقیقت ہے کہ جنات کا بھی ایک رول ہے. جنات میں جو برے جن ہیں، شیاطین ٹو بی اسپیسیفک، تو یہ محسوس ہوتا ہے حدیث کا مطالعہ کر کے کہ شیاطین اور بلیک میجک بھی ظاہر ہے اس کے پاس ہوں گے. اور یہ بھی بات پتہ لگتی ہے حدیث کی روشنی میں کہ ایمینس ویلتھ ہوگی اس کے پاس، بہت زیادہ ویلتھ ہوگی، گلیمر ہوگا. اور اس کے آنے سے پہلے کچھ ایونٹس ایسے ہوں گے جو میں آپ کو بتا دوں، جیسے کہ گلوبل فیمن آئے گا، 3 سال تک جو ہے وہ فیمن آئے گا، قحط سالی. اور اس دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا تھا نا کہ اگر ہم اس دوران ہوئے تو ہم کیا کھائیں پیئیں گے، ہماری خوراک کیا ہوگی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ذکر کرو، سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. یہ جو ذکر ہے اسپیشلی، اس کا صحیح مسلم کی روایت سے ثابت ہے کہ یہ تمہیں کافی ہو جائے گا، یہ والا جو ذکر ہے. تو ذکر کے آپ دیکھیں فزیکل اینڈ اسپرچل بینیفٹس دونوں ہیں. تو دیکھیں یہ آلدو تھوڑا سا لوگ کہیں گے کانسپریسی تھیوری ہے، لیکن یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ سیٹینک کلٹس یا جو اکلٹ ریلیجنز ہیں، جو اینشینٹ سمبلز آف آئیڈولیٹری پر چلنے والے ہیں، اور جو فری میسنس کے بارے میں الومیناٹی کا بھی بڑا تذکرہ ہوتا ہے. تو دیکھیں یہ کلٹس ایک حقیقت تو ہیں، سیٹینک کلٹس اور یہ جو اکلٹسٹ ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایسا لگتا ہے کہ وہ بھی اسی کی تیاری کے لیے لوگوں کی ذہن سازی کر رہے ہیں، اور مے بی دے آر پارٹ آف دی دجالی فتنہ اینڈ دا دجال ورلڈ آرڈر ایز ویل. تو اس میں کچھ پری ایونٹس جو اس سے پہلے ہوں گے انشاءاللہ وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے، ویریلی پریسیڈنگ دا فالس مسایا ول بی ایئرز آف ڈسیپشن. دجال کے آنے سے پہلے ایکسٹریم ڈسیپشن کے ایئرز ہوں گے، یعنی اتنا لوگ کھو جائیں گے اس ڈسیپشن میں کہ سچ جھوٹ لگے گا اور جھوٹ جو ہے وہ سچ لگے گا، اور ہر چیز اپوزٹ ہونے لگے گی. اور بے حیائی جو ہے اس کی ڈیفینیشن ہی چینج ہو جائے گی، ٹرمینالوجیز ہی چینج ہو جائیں گی. لوگ جو ہے وہ جسٹیفائی کرنے لگیں گے سارے گناہوں کو، ساری چیزوں کو. تو یہ ایکسٹریم ایئرز آف ڈسیپشن ہے فالس مسایا سے کے آنے سے پہلے. اور پھر فرمایا، ان وچ دا ٹروتھ آر بلائڈ اینڈ دی لائرز آر بلیوڈ، دا ٹرسٹ وردی آر ڈسکریڈیٹڈ اینڈ دا ٹریچرس آر ٹرسٹڈ اینڈ دا ڈسگریسفل اسپیک. یعنی آپ سبحان اللہ دیکھیں کہ ہمارے نبی نے کلیئرلی بتا دیا کہ یہ معاملات چل رہے ہوں گے، اور باقاعدہ ڈسیٹفل اور ڈسگریسفل لوگوں کو ٹرسٹ کیا جائے گا، اور بلکہ وہ لوگوں سے مخاطب ہوں گے اور لوگ ان کو گلوبل ورلڈ لیڈر سمجھیں گے، ان ڈسیپٹیو لوگوں کو. تو سبحان اللہ، اس میں زیادہ ڈیٹیل میں مجھے جاننے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ سمجھ جائیں گے بہت اچھے سے، جس کی کچھ نظر ہے ظاہر ہے کرنٹ افیئرس پہ کہ واٹ ایکچولی از گوئنگ ٹو ہیپن. سبحان اللہ. تو باقی یہ کہ انشاءاللہ مزید میں آپ کے سامنے جو ہے وہ احادیث رکھتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم کی روایت ہے، یہ فرمایا کہ دا پیپل ول فلی فرام دا فالس مسایا ان ٹو دا ماؤنٹینس. اور یہ کون لوگ ہیں جو بچنا چاہتے ہیں؟ کہ لوگ دجال سے بچنے کے لیے، فالس مسیحا سے بچنے کے لیے پہاڑوں کا رخ کریں گے. اور یہ صحابیہ جو رپورٹ کر رہی ہیں اس حدیث کو، ام شارق، یہ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ، ویئر ول بی دی عربز آن دیٹ ڈے؟ یا رسول اللہ، عربز کہاں ہوں گے اس دن؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم قلیل، دے ول بی فیو، وہ بہت کم ہوں گے. اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 2945. تو یہ بھی اس کے آنے سے پہلے ایک سائن. اور مڈل ایسٹ میں جو اس وقت حالات ہیں آپ کے سامنے ہیں، اور آپ کو چاہیے کہ مزید کرنٹ افیئرس پہ ایک نظر رکھیں، اور ہمیں چاہیے کہ تیاری. جسٹ ٹو کنکلوڈ، جو فتنہ دجال ہوگا اور جو اس کی ایج ہوگی، اس کے کچھ ایٹریبیوٹس دوبارہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اس میں ایکسٹریم اگنورنس، مس انفارمیشن ہوگی، ایکسٹریم کنفیوژن کا دور ہوگا، ان ہیلدی فوڈ ہوگا، فیک لوگ ہوں گے، فیک آئیڈینٹی ہوگی، فیکنس ہوگی، ایک آرٹیفیشل دنیا ہوگی،
اور ایکسٹریملی مٹیریلسٹک ہو جائیں گے لوگ, مٹیریلزم سے امپریس ہونے والے ہو جائیں گے, اور پھر دجال کو ریزسٹ کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. اور کچھ لحاف جو دجال لوگوں کے مائنڈز پر ظاہر ہے وہ لحاف آئیں گے تاکہ وہ ٹروتھ کو ریکگنائز نہ کر سکیں, اس میں ایک لیئر آف مس انفارمیشن ہے, لیئر آف سو کالڈ سائنٹیفک آ ہے, لیئر آف ایکسٹریم ایلوژن ہے, اور لیئر آف گلیمر ہے. تو یہ آج کا دور ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں فتنہ دجال سے محفوظ رکھے. اپنا خیال رکھیں, انشاءاللہ دوسری ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.